کے چوتھے امام امام زین العابدین حضرت کی فرمائش میں 25ویں فرمائش یا جو حقوق بیان فرمائے ہیں ہمارے اوپر اس کا کیا ہے 25ویں حق کے طور پر حضرت فرماتے ہیں اما حق و اخی تمہارے بھائی کا حق تمہارے اوپر کیا ہے فَتَعْلَمْ أَنَّهُ يَدُكَ الَّتِي تَبْسُطُ یہ بھائی نہیں بلکہ تمہارا ہاتھ ہے وَزَهْرُكَ الَّذِي تَلْجَأُ إِلَيْهِ یہ وہ تمہاری پشت ہے جس پر تم دیکھ لگاتا ہے وَعِزُّكَ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ بھائی تمہاری عزت ہے جس پر تم اعتماد کر سکتے ہو وَقُوَّتُكَ الَّتِي تَصُولُ بِهَا یہ بھائی تمہاری طاقت ہے تمہارا پاور ہے بس جو تمہاری پشت پناہی ہے تمہارا ہاتھ ہے تمہاری طاقت ہے اتنی بات تو کہی بس وَلَا تَتَّخِذْهُ سَلَاحًا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ بس بھائی کے وجود کو اللہ کی نافرمانی کے لیے یوز مت کرنا ہمارے بھائی اکثر ہوتا ہے نا ہمارے بھائی منتری ہیں پاور خبردار اللہ کی نافرمانی کے لیے اس بھائی کا استعمال مت کرنا وَلَا حُجَّةً لِلظُّلْمِ بِحَقِّ اللَّهِ اور خبردار اپنے بھائی کو ذریعہ مت بنانا ظلم کرنے کے لیے وَلَا تَجْعَلْ نُصْرَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ اور خبردار اگر اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہوئی تو کبھی بھائی کی مدد سے اپنے آپ کو روکنا نہیں وَمَعُونَتَهُ عَلَى عَدُوِّهِ خبردار کبھی اس کے دشمن کے مددگار مت بننا وَالْحَوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيَاطِينِهِ ایک کام یہ بھی کرنا ہے لیکن ہر آدمی کے شیطان ہر آدمی کے چکر میں ہے شیطان کسی کو بخشنے والا نہیں ہے اور جتنا زیادہ آپ مومن ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ شیطان ہم پر کام کرتا تیز کرتا جائے گا ایک روایت یہاں تک ہے کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے جاؤ اس کو دین اس کا برباد کرو کافر بناؤ نہیں تو کم از کم دین میں شک ڈالو اب یہاں پر اپنے بھائی کو سنبھالنا بھائی کی ذمہ داری ہے وَالْحَوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيَاطِينِهِ بھائی اور اس کے شیطانوں کے بیچ تم کھڑے ہوا کر کے تم سمجھاؤ اپنے بھائی کو یہ کام ٹھیک نہیں ہے وَتَهْدِيَةُ النَّصِيحَةِ إِلَيْهِ اپنے بھائی کو نصیحت کرتے رہو اس کو سمجھاتے رہو وَالْإِقْبَالَ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ اللہ کے لیے اللہ کے بارے میں اس کو نصیحت کرتے رہو فَإِنْ قَالَ لِرَبِّهِ اگر تمہارا بھائی اللہ کے معاملے میں ٹھیک ٹھاک ہے تب تو احسن الاجابت اللہ تب تو ٹھیک لیکن اگر اللہ کے معاملے میں گڑبڑ نکل گیا امام رضا علیہ السلام کے یہاں اشارہ کر کے بزرگوں کے پچھلے جو اشرا ہوا کا 17 سفر امام کی شہادت کی تاریخ جو آئی تو اس میں تفصیل سے عرض کیا گیا تو امام رضا علیہ السلام کے بھائی تھے جن کا نام تھا زید بھائی تھے امام آئے امام نے اوپر کوئی توجہ نہیں ان کو اچھا نہیں لگا انہوں نے اعتراض کیا امام نے کہا کیسے بھائی ہو جب تک تمہارے اندر دین نہیں ہے ایمان نہیں ہے تقوی نہیں ہے تب تک ہم سے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے صلوات تو فَإِنْ قَالَ لِرَبِّهِ
اگر اللہ کے سامنے ظالم ہے تب تو احسن الاجابت اللہ، جی جان سے لگ جاؤ. فَلْيَكُنْ وَإِلَّا فَلْيَكُنْ لِلَّهِ آثَرَ عِنْدَكَ وَأَكْرَمَ عَلَيْكَ مِنْهُ، ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو تمہارے نزدیک اللہ کی اہمیت زیادہ ہونا چاہیے. خدا کی حیثیت کیا مطلب ہوا؟ یعنی اب ایسا بھی نہ ہو کہ بھائی کے چکر میں آ کے اپنا دین برباد کرتا ہو. تو اس میں موٹے طور پر اگر ہم غور کریں اس سلسلے میں تو تقریباً 5 باتیں امام نے بھائی کے لیے، بھائی کے متعلق فرمائی. پہلا کیا ہے کہ ہر حال میں بھائی کے مددگار، اگر اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، کچھ خامیاں ہیں تو اس کو بتاتے رہو. آنکھ بند کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہاں پر یاد آ گیا، سن لیں، امام جعفر صادق علیہ السلام 2 حدیثیں امام سے ہیں. ایک جگہ فرماتے، البتہ یہاں بھائی مراد نہیں ہے، بھائی سے مراد یہاں مومن ہے. اس پر بات انشاءاللہ کل یا پرسوں آئے گی، اس لیے کہ دین کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنین بھی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ مومنین ایسے بھائی ہیں جسٹ لائک ایک ماں باپ سے. وہ روایت آئے گی انشاءاللہ کل یا پرسوں. صلوات محمد احب اخوانی الی من اہدى الی عیوبی، سب سے بڑھیا بھائی ہمارا وہ ہے جو ہمارے عیوب کو ہمیں ہدیہ کر دیتا ہے، جو بتا دیتا ہے آ کر کے کہ مولوی صاحب یہ گڑبڑ آپ کے اندر، اس کو ٹھیک کر دیجیے. اور واقعی کام آتا ہے. شروع میں دیکھیے تو ایک عادت تھی ہماری کیوں مارنے خوب. اچھا اب اس کے بعد مائک سامنے یوں مارا تو سے مائک میں اور انتقال ہو گیا مرحوم کا. حیدرآبادی کے تھے، کہنے لگے بیٹا یہ حرکت مت کرو، برا لگتا. سمجھا دیا انہوں نے. ایک آدھ بات میں چلا، تب تک بات یاد آ گئی. رکے پھر کیا عادت تو جلدی چھوٹتی نہیں، یوں کرنے لگے. تو اس سے کیا آواز کم ہوئی، دھیرے دھیرے اللہ کا شکر ہے ختم ہو گئی. آدمی وہ ہے جو تم کو تمہارے عیب کی طرح. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں مسکا جس کو بولتے ہیں، یہ ممبر کی زبان نہیں ہے، بٹ سمجھائے کیسے آدمی. صلوات پر محمد. اسی کو ہماری زبان میں کہتے ہیں مسکا، انگریزی میں کہتے ہیں بٹر. رنگ تو بات میں آئی بٹر، اسی کو عربی میں کہتے ہیں دہن. دہن مسکا چکنائی اس میں ہے، بٹر میں کیا ہے چکنائی ہے. دہن بھی وہی معنی ہے، چکنائی. دوسری حدیث میں امام فرماتے ہیں من داہنک فی معایبک فہو عدو، جو تمہارے عیوب پر مسکا لگائے وہ تمہارا دوست نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے. صلوات محمد. اور ہم کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے. اگر کوئی کچھ ٹوک رہا ہے تو بجائے ٹپنے کے غور کرو کہ یار واقعی ہمارے اندر یہ آئے ہیں. تو آپ کا شکریہ بہت بہت کہ آپ نے ہم کو متوجہ کر دیا. تو پہلا کیا ہوا بھائی کا کہ ہر حال میں اپنے بھائی کے کیا رہو، مددگار، یار اور یاور بنے رہو. دوسرا حق یہ ہے کہ بھائی کے دشمن کے مقابلے میں بھائی کے مددگار بنو، دشمن کا ساتھ نہ دو. پھر اس کو بحث ہوتی تھی جو بھائی نے جو ہے وہ حق مار دیا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ ریحان صاحب میرے بھائی ہیں، سنتیت سکی، اور انہوں نے میری 2 ایکڑ زمین دبا دی ہے.
اب میں آ کے فریاد کر رہا ہوں، سمجھے آپ؟ مسکین صاحب سے، مسکین صاحب میرے بھائی ہیں، بھیا انہوں نے کر دیا ہے، کہنے کہ بھیا ایسا ہے کہ ہم بھائی کے دشمن کے مقابلے نہیں جانتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، حق بھی دیکھا جائے گا، صلوات لیکن جنت جو بات ہوتی ہے نا اس میں اس بات تو نکلے گا، اس بات کی بات نہیں، جنرلی بات یہ ہے کہ بھائی کے خلاف مت ہو، اس کے دشمن کو مضبوطی مت کرو، اپنے اس سے بھائی کے ساتھ رہو۔ دو ہو گیا، تین، جب بھائی بیچارہ تمہارا شیطان اس کے اندر گھسنے لگے اور تم یہ فیل کرو کہ میرا بھائی گڑبڑ کر سکتا ہے تو کود جاؤ، بھائی کو شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ تین یہ ہو گیا۔ چوتھی چیز یہ ہے، اچھا لگے برا لگے، ہر حال میں بھائی کی نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو۔ آج نہیں سمجھے گا کل سمجھے گا، کل نہیں سمجھے گا بولیے پرسوں سمجھے گا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ اس وقت تک ہمدرد رہو جب تک وہ الٹا بدماش نہ ہو جائے۔ صلوات محمد۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ یہ جو کچھ کرو، یہ وسیع صاحب آ کر بھائی آئی ہو ایسا کیا کچھ نہیں کیا اپنے بھائیوں کے لیے۔ وسیع صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے بھیا اسی عزت کے لیے تو مرا جا رہا ہوں، اسی آبرو کے لیے تو مرا جا رہا ہوں کہ سماج میں میرے گھر کی بدنامی نہ ہو۔ تو اب وسیع صاحب نے جو بھائیوں کے لیے کیا وہ اللہ کے لیے کیا کہ سماج کی واہ واہ کے لیے کیا؟ بولیے سماج کے لیے نا۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جو کرو خدا کی خاطر، صلوات محمد۔ جو کرو سماج والے تمہاری تعریف کریں نہ کریں، سماج والے تمہاری واہ واہ کریں نہ کریں، سماج کا کوئی آدمی ہماری قبر میں نہیں جائے گا۔ اللہ ہے جو ہر موقع پر ہمارا بولیے مددگار ہے، ساتھ دینے والا ہے۔ تو اگر واقعی یہ ہے کہ پھر آئیے کل والی بات، آج میں اس لیے بھی شاید چھٹی ہے سنڈے، کچھ لڑکے آ گئے ہو تو میں اس کو آج کے لیے روکے تھا، کل سے پھر کتاب چلے گی۔ صلوات مولانا ممبر سے بھائی بھائی کرنا بہت آسان ہے۔ آپ کو کیا ہے، آپ پڑھ کے چلے جائیے گا سمجھے آپ، لیکن میرے بھائی نے کیا کیا ہے آپ کو پتا ہے کچھ؟ سب لوٹ کے رکھ دیا، سب دبا دیا۔ جواب آپ بتائیے وسیع صاحب، اللہ پر آپ کو کوئی بھروسہ ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ تم خالی یہی چیز طے کر لو مولوی صاحب کہ بھائی کیا کر رہے ہیں ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے، ہم سے ہمارا خدا کیا چاہتا ہے ہم کو وہ کرنا ہے۔ صلوات محمد۔ اب تجربہ یہ ہوا کہ اتنے دنوں کے بعد مجھ کو شروع میں ہم نے خوب مجلسیں پڑھی، گاڑی خوب گاڑی، ہاں اعتراض اور پھر اس کا جواب معلوم ہوا، آدھی تبلیغ کے اعتراض میں رہی، بور ڈیوٹی چلی گئی۔ اب ہم نے پتا نہیں کیا پڑھتے ہیں، یاد ہے مجھ کو، اسی کے بعد چھوڑا میں ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا، شہر کا نام نہیں لوں گا، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں مولا چاندی جگہ چلے گئے، اب اس پر جتنے اعتراضات ہو سکتے وہ دھیرے دھیرے رکھنا ہے، آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اب جب تک جواب آیا تب تک امام مولانا آدھا ہو گیا، تو جو 10-20 لوگ تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا 10 برس اس شہر نہیں گیا، میں بلائی نہیں گیا، سمجھ گئے؟ پھر دھیرے دھیرے ان سے جب یہ ہوا تب پہنچ جاتا ہے اس شہر،
تب سمجھ میں آیا کہ بھیا ممبر قابلیت کے اظہار کی جگہ نہیں، بات پہنچانے کا مقام ہے۔ صلوات اور یہ چیز پھر قرآن نے بتائی کہ بہت زیادہ گاڑھا کر دینے سے بات نہیں پہنچے گی، عوام دور ہو جائے گی۔ تو کیا کریں اللہ کیا کہ یار ہم خدا ہو کے، ہم اللہ ہو کے تو قرآن میں قصے بھرے پڑے ہیں، تم قابلیت کے چکر میں پڑے ہو۔ صلوات تو قرآن کے سے اندازہ یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قصہ، کہانی، داستان زیادہ اثر کرتا ہے، اور اس میں بھی اگر قرآن کوئی قصہ بیان کر رہا ہو، جیسے موسیٰ کا قصہ ہے، ابراہیم کا قصہ ہے اور انبیاء کا قصہ ہے، تو بھائی تو قرآن کے اس میں تو کہیں ذرا برابر ادھر ادھر نہیں ہے۔ اور ان قرآنی قصوں میں اگر قرآن کسی قصے کو کہہ دے کہ اس سے بڑھیا قصہ دنیا میں آئی نہیں، پڑھیے قرآن ارشاد ہوتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، یہ جتنے ہم نے وہی نازل کیا نا، نحن نقص علیک احسن القصص، اس سارے پورے قرآن میں سب سے بڑھیا قصہ سنانے جا رہا ہے۔ تو جس کو اللہ کہتے ہیں احسن القصص، سب سے بڑھیا قصہ، تو پھر دنیا میں اس سے بڑھیا قصہ ہو نہیں سکتا۔ وہ قصہ کیا ہے کہ وہ قصہ یہی ہے کہ بھائی کو بھائی کے ساتھ رہنا کیسے۔ جن لوگوں نے سیریل دیکھا ہے الحمدللہ، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں دیکھ ڈالیے، حجرت نیازی کا سیریل دیکھ ڈالیے، امام رضا علیہ السلام پر سیریل ہے، سب یوٹیوب پہ اردو میں چکا، دیکھ ڈالیے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی زندگی پر پورا سیریل ہے، دیکھ ڈالیے۔ تنہا ترین سردار کر کے امام حسن سلام اللہ علیہ پر سیریل ہے پورا، دیکھ ڈالیے۔ ویسے ہی حضرت یوسف کے اوپر بھی پورا سیریل ہے، دیکھ ڈالیے۔ لیکن آپ سوچئے یہ کہ 40 قسطوں کا سیریل 40 منٹ کا سنانے جا رہا ہے۔ سیریل کا قرآن تو نبی ہے جن کا نام ہے، بولیے یعقوب، یعقوب کے بیٹے ہوئے دو 12 اس کو پتا کیا بھائیوں نے تو الگ کیا ہی تھا، آپ کیوں الگ کر رہے ہیں؟ چلو آج تھوڑا سا بڑھ جائے تو 10 وہ 12 بیٹے تھے جناب یعقوب کے۔ 11ویں نمبر پہ جو تھے ان کا نام تھا یعقوب یوسف، اور 12ویں نمبر پہ جو تھے ان کا نام تھا بنیامین۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے، سگے مینس باپ تو 12 ہو کے مائیں الگ الگ تھی، مگر یوسف اور بنیامین ماں باپ دونوں ایک تھے، یعنی بولیے سگے بھائی۔ 10 بھائی اچھے خاصے جوان۔ 11ویں بھائی جناب یوسف، کیا نام ہے تمہارا؟ کئے سال کے ہو؟ نہیں بڑے ہو تم یوسف سے، تم ہاں بس یہ کیا نام ہے؟ محمد حسین بھائی کے 10 سال کے تھے، تو چلو یہ سب دونوں اس سے تم بڑے ہو رہے، اس سے کئے سال کے ہو؟ ہاں میرے کو تم ہی ٹھیک ہو بیٹا، چلو دیکھیے آپ 7 سال کا 8 سال کا یوسف کی یہی عمر، لیکن ہنر ہوتا ہے اور ایک فطرت ہے۔ یہاں پہ جلدی جلدی قوانین سناؤں گا۔
کئی لڑکے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. پوچھئے کیوں؟ جب کسی کے کئی بچے ہوں گے تو سب ایک جیسے تو ہوں گے نہیں، اور جب ایک جیسے ہوں گے نہیں تو ماں باپ کی نگاہ بھی ایک جیسی نہیں ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا کہ ادھر جو ہے وہ نگاہ زیادہ ہے. یار پاپا تو انہیں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ خود ہماری حرکت سے ہمارے بچوں میں حسد ڈیولپ ہوگا. یہ چیز چھٹے امام نے بتائی ہے. اچھا ایک بات بتائیے، امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بیٹے ہیں، سوری بیٹا تو آپ نے سنا تم مجلس کے بعد تک روتے رہنا. سوری ہے صلوات محمد. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ چھٹے امام کے ایک بیٹے ہیں امام کاظم علیہ السلام اور بقیہ اور بیٹے ہیں. کیا بقیہ بیٹے اسماعیل ہو یا حسین یافتہ ہو یہ لوگ کیا ایک امام کے برابر ہو سکتے؟ سب میں تو بھائی ہیں. لیکن اس میں ایک صاحب ایسے تھے، سن لیجیے، ایک دن آئے امام کے پاس. ایک چیز اور کیا لڑکوں میں پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کیا کہ نہیں کیا، باپ چاہے جتنا سمجھدار ہو، لڑکوں کی خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے ابا کی نہیں. اور کیا نہیں کیا، یہ حتیٰ اماموں کے ساتھ ہوا. تو امام کے بیٹے تھے، وہ آئے کہنے لگے وہ فلاں آدمی جو ہے وہ جاتا ہے یمن مال لاتا ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ خرچہ ورچہ بڑھ رہا، کچھ ہم بھی اس کو پیسہ دے دیں، مال وال لے آئے، تھوڑا اس کے بزنس میں شامل ہو جائے. امام نے کہا دیکھو ہم نے سنا ہے وہ پیتا ہے، شرابی آدمی پر بھروسہ بیٹا نہیں کرنا. یہ باپ تو باپ امام ہو کے کہہ رہے ہیں نا. صاحبزادے سمجھ میں نہیں آیا، دے دیا مزے کی رقم، وہ گیا یمن، شرابی تو یہ پیما کے کھاتا، اب اس کا کچھ یہ کر بھی نہیں سکتے. خانہ کعبہ میں گڑگڑا کے دعا مانگ رہے، پڑھنے والے میرا پیسہ دلوا دے، پڑھنے والے میرا پیسہ دلوا دے. امام نے کہا یہ دعا قبول نہیں ہوگی، میں نے منع کیا تھا نا. صلوات محمد. تو اب ظاہر ہے کہ یہ لڑکے اور امام ٹھیک ہے سکے بھائی کیا برابر ہو سکتے؟ اس کے باوجود امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ باوجود اس کے کہ میرے پاس بچے اس محبت کے حقدار نہیں ہیں جس محبت کا حقدار دوسرا بیٹا ہے، مگر میں اس سے بھی اتنے ہی اظہار محبت کرتا ہوں جتنا ان سے کرتا ہوں. مولا ایسا کیوں؟ کہا تاکہ میرے بچوں میں وہ چیز نہ آ جائے جو یعقوب کے بچوں میں ہو گئی. صلوات محمد. سمجھ آ گئی بات؟ لہٰذا امام فرماتے ہیں سبو بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان برابری رکھو. کون زیادہ ہے، کون بڑھیا ہے، کون گھٹیا ہے، اندر رکھو، ظاہر نہ کرو. ظاہر میں یہ بھی میری بیٹی ہے، یہ بھی میری بیٹی ہے، یہ بھی میری بیٹی ہے. صلوات تو ہو گیا وہاں کا. یہاں بہرحال یوسف ہے، نبی ہے، سب کچھ ہے، تو تھوڑا چھٹا جو ہے آپ کا جناب یعقوب کا ادھر حسد چلی. آخر میں اس منزل تک حسد پہنچ گئی. سمجھ گیا؟ ایک بات کہہ کے اپنے جوان بھائیوں سے بچوں سے اگر کسی کو دیکھ کے تپن ہونا تو فوراً استغفر اللہ کہہ کے دعا کرو. سمجھ گیا؟ یا اللہ یہ بیماری کہاں سے آ گئی، اس کو دور فرما.
انسان کو اللہ نے دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک کا نام ہے جسم، ایک کا نام ہے روح۔ جسم کو بھی بیماری لگتی ہے، روح کو بھی بیماری لگتی ہے۔ جسم میں بیماری آ جائے گی، ڈاکٹر کلب عباس کے پاس جائیے، آپ کو اینٹی بائیوٹک دے دیں گے، 3 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویسے ہی روح کو کبھی حسد کا مرض لگتا ہے، کبھی جو ہے وہ بغض کا مرض لگتا ہے، کبھی کینے کا مرض لگتا ہے، اس کے لیے بھی اینٹی بائیوٹک۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے تب نہ کہ مجھ کو زکام ہے دوا دیں گے، جب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حسد ہو گئی ہے۔ لہذا یا اللہ ہم سب کو ہماری روحانی بیماریوں پر متوجہ فرما۔ صلوات بر محمد۔ بات اتنا بڑھ گئی حسد میں، اچھا وہ 10 ایک دم جوان یہ بچے بچارے، اور بنیامین تو ان سے بھی چھوٹے، کہنے لگے یار ابا جو ہے ساری توجہ یوسفی کی طرف ہے، دیکھیے حسد کہاں لے جاتی ہے، تمہارا باپ نبی ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین۔ قرآن میں آئے 3 لڑکوں نے اپنے نبی کو باپ کو کیا کہا، ان ابانا لفی ضلال مبین، میرے ابا تو بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ توبہ توبہ، ماں باپ کے لیے چاہے باپ تم سے کتنا فرینک ہو جائے، مگر تم اولاد ہو، باپ سے اس انداز سے بات نہ کرو۔ باپ کا فرینک ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن اولاد کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ باپ سے اس انداز کی بات کرے۔ صلوات تو ایک میں آبانا نبیات بہت زیادہ کر رہے تو یہ تو ایک دم کھلی ہوئی گمراہی ہے، تو کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو مشورہ ہوا کہ مٹن یا ہم لوگ بچو ابھی کو ابا کے سامنے رہیں گی نہیں، جھنجٹ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن کیسے مارا جائے؟ ایک دن آئے، کہنے لگا کہ ابا آپ تو جانے ہی نہیں دیتے، رہے یہ بھی ہمارا بھائی ہے، سمجھا؟ ہر اظہار محبت جو بھولیے مت، اس محبت پر بھی غور کیجیے کہ کتنا اس کے اندر دم ہے۔ اور بھائی ہمارا آپ اس کو چپکا کے رکھتے، جانے نہیں دیتے، تھوڑا ہمارے ساتھ دیکھیے، تھوڑا یلتا و یلعب، یہ بھی کھیلے کودے۔ جناب یعقوب نے کہا وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن مجھ کو ڈر ہے کہ تم لوگ یار کھیل کود میں لگ جاؤ اور اس کے طرف سے غافل ہو جاؤ، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کہیں بھیڑیا وڑیا نہ کھا جائے اس کو۔ امام نے فرمایا کبھی غلط لوگوں کے سامنے شبہ کا اظہار مت کرو۔ یہ سب پلان بنا رہے تھے کہ یوسف کو ہٹا دینا ہے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ مارنے کے بعد کرنا کیا ہے۔ یعقوب نے کہا ہم کو ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، اور یار یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لہذا امام نے کہا کبھی گندے لوگوں کے سامنے شبہ کا اظہار مت کرو، شک ہے اپنے اندر رکھو۔ صلوات بہرحال بہت اسرار وقت آپ کا زیادہ نہ لگے، گئے لے گئے، لے جانے کے بعد پہلے تو مارنا نہیں رکے، پہلے تو خوب مارا پیٹا، تب تک ایک بھائی اس میں تھوڑا نرم دل نکل گیا، شاید یہودا نام تھا، کہنے لگے یار لا تقتلوا یوسف، چھوڑو مارو مت، ہمارا اصل ہدف کیا ہے، ایک کیا ہے، ابا سے دور ہو جائے، یہی نا؟ تو یہ کام بغیر مارے بھی ہو سکتا ہے، کیا کریں؟ کسی کنویں میں ڈال دو، ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ قافلہ گزرے نکال لے تو سانپ بھی مر جائے گا، ڈاٹی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ سمجھ میں آیا، انہوں نے اٹھا کے جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ فجاءوا وجاءوا اباهم عشاء يبكون، عشاء کا مطلب سمجھتے ہیں؟ رات گئے، عشاء جب رات، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، رات میں روتے دھوتے ابا کے پاس آئے، وہ خون میں جو ہے وہ کرتے کو میں خون لگا کر کے کسی جانور کو ذبح کر کے
ارے ہم کے ساتھ کھیل رہے تھے، یہ ہو گیا بھیا ہمارا چلا گیا بابا. اور اس کو یہ دیکھیے یوسف نبی ہے نہیں، کہنے لگے دیکھا، کہنے لگے بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، یوسف کو کھا گیا اور اڑتے میں ذرا سا یہ وہ کر کچھ نہیں ہے. صحیح بتاؤ چکر کیا ہے؟ اور نہیں بابا احسان، نہیں بابا احسان، نے بات ماننے کو تیار ہے جبکہ پہلے جھٹکے میں. لیکن اب ظاہر سی بات یہ جناب یوسف کو یقین تو نہیں ہوا کرتا دیکھ کے، مگر اب 10 کے 10 ہے، چپ رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. کس طرح رات گزری ہے تو جناب یوسف کا دل جانتا ہے. صبح یہ سب آئے اس کنویں کی طرف، دیکھے یار کیا ہوا. تو وہاں دیکھا کہ جب گئے ادھر تو پہلے ہی دیکھا قافلہ رکا ہوا ہے. یہ لوگ جھاڑی سے چھپ کے دیکھنے لگے. اتنے میں دیکھا کہ قافلے کے ایک آدمی جو ہے وہ ڈول وول لے کے آیا پانی لینے کے لیے. آپ کو ساتھ جو دکھا رہا پوری طاقت اس کو لگ رہی ہے. آپ قرآن کہتے جیسے نکالا چلایا بشرا ہاذا غلام، اور ایک لڑکا نکلا پانی میں سے. تب تک وہ سب جھاڑی میں سے آ گئے بھائی لوگ 10 کے 10 کنارے لے کر. جو ہم لوگ بول رہے ہیں اگر اس میں یہ ہمارے دماغ سے ہو جائے گا سمجھ ٹھیک ہے. اب چلا رہی اس بچے 7 سال کا بچہ چپ دکھایا تم لوگ لے کے جا رہے. ہمارا نوک غلام تھا بھاگا ہے، وہی دن ڈھونڈتے ہوئے ہم لوگ آئے تھے. دیکھیے ایک چیز پھر جو ہے قرآن نے سمجھی، پردیس میں اینٹھو مت. سمجھداری یہ یاد آتی ہے. وہ سب بھی سمجھدار پرانے کھیلے کھائے لوگ تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیا ہم کو آپ کو کنویں سے ملا ہے، کوئی زبردستی تھوڑے کر رہے ہیں، آپ کہنے گئی ہے. ابھی پھنس گئے یار، ہٹانے کے چکر میں کنویں میں ڈالا تھا. کہنے لگے نہیں بہت بدماش ہے، ہم لوگ خود بھی نہیں چاہتے، کم بس کچھ پیسے دے دو. قرآن نے پیسہ تو نہیں بتایا ہے، ابھی روایت سناتا ہوں. قرآن نے خالی اتنا کا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. چند سکوں میں، معدودہ گنتی کے چند سکوں میں بھائیوں نے اپنے باپ کی اولاد بھائی کو بولیے بیچ دیا. روایت کہتی ہے 30 درہم بک گئے. اب بہت شارٹ کرنا پڑے گا، 40 منٹ میں آگے مجلس. بک گئے. یہ انہوں نے تو پیسہ خرچ کیا ہے نا، تو کاروباری لوگ ہیں، ان کو اپنا پیسہ نکالنا ہے. پھر اللہ کے مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیا. اب وہ صاحب ہوتے ہوتے وہ ہوا کہ وہ اللہ کی جو مرضی، وہ سیٹنگ کیا ہو گئی، وہ پہنچ گئے یہاں سے نکل کے عزیز مصر کے دربار. دیکھیے الگ الگ جو ہے وہ علاقوں میں حاکموں کے الگ الگ نام. جیسے روم کا جو حاکم ہوتا تھا بادشاہ، اس کو قیصر کہتے تھے. ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہتے تھے. سمجھ گیا؟ مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے. فرعون آدمی کا نام نہیں ہے، فرعون پوسٹ کا نام ہے، بادشاہ. تو جو بادشاہ ہوگا اس کو فرعون کہتے تھے. اور نیکسٹ ٹو بادشاہ، وزیر اعظم کہہ لیجیے ہے نا، اس کو عزیز کہتے تھے. تو اب وہ عزیز مصر یعنی پرائم منسٹر یا ہوم منسٹر کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ آیا. پر اللہ کی مرضی، اس میں لمبے گن ہے اور کچھ ہے تو لمبا ہو جائے گا، خرید کے لے گئے. اب دھیرے دھیرے ہو گئے تھے نا، دن دونی رات چوگنی، ترقی شروع کی، بہت اسپیڈ سے گزر گیا. قرآن کہتا ہے بڑھتے. اچھا آپ بتائیے، اس کی شادی ہو چکی ہے زلیخا کی، پرائم منسٹر کی بیوی ہے، اور یہ اتنا سا بچہ، تو ایج ڈفرینس تو اندازہ ہو گیا نا. لیکن کیا خدا نے حسن دکھانا کہ اب قرآن ہی کہتا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. اسی نے عشق کرنا شروع کیا یوسف سے جس کے گھر میں تھی. اور ایک دن تو حد یہ ہوئی کہ وغلقت الابواب، اس نے دروازہ بند کر دیا. وقالت حیت لک، مطالبہ گناہ. قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ہو گئی بات. زلیخا نے کہا یہ تو کرنا پڑے. یوسف نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اتنے میں جبریل آ گئے.
کہنے لگے کیوں یوسف بھائی کیا خیال ہے؟ تو یوسف نے کہا خیال کیا یار، ہم گناہ تھوڑے کریں گے۔ کہنے لگے تب کھڑے کیا ہو، بھاگو۔ کہنے لگے کہاں جائیں بھاگ کے، تالا بند ہے، 7 دروازے تھے اور 7 لاک۔ یوسف بھاگو۔ کہا کیسے بھاگے، تالا ہے۔ کہا تم بھاگو تو۔ زلیخا کے دماغ میں نہیں کہ یوسف بھاگ سکتے ہیں، وہ اپنا مطمئن کھڑی ہے، تب تک یوسف دوڑ پڑے۔ اب جو دوڑے جب تک زلیخا سمجھے ڈسٹینس ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا۔ آپ چاہے جتنا بڑھیا دوڑ لے، عورت مرد کے مقابلے تھوڑی دوڑ سکتی ہے، وہ بھی نوجوان کے ادھیڑ عورت کہاں دوڑ لے گی۔ ہاتھ رکھا، دروازہ کھل گیا۔ یہ کیا ہوا؟ دیکھیے پھر اس میں ایک سبق آیا۔ یہ کہہ کے بیٹھ جانے کو ہم تسلیم نہیں کرتے، کیا کریں پھنس گئے، کیا کریں تالا بند تھا۔ تم بھاگو، ہم تالا نہ کھولے تب کہو، پہلے تم تو بھاگو۔ صلوات بر محمد۔ پہلے ہی بیٹھ کے صاحب کیا بتائیں مجبوری تھی، کیا بتائیں پھنس گئے تھے۔ یوسف سے زیادہ کون پھنسا ہوا تھا؟ 1 2 3 4 بولیے اللہ کیا کرتا ہے۔ دیکھوالے کبھی کبھی آفت آئے، مصیبت آئے نا، تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ پتہ نہیں اللہ نے اس میں ہم کو کیوں مبتلا کیا ہے، کہیں اس سے بڑی آفت سے تو نہیں بچایا ہے۔ کبھی کبھی اگلے سے بچانے کے لیے یہاں اللہ، سمجھ گئے۔ تو اب ایک ڈسٹینس ہے یوسف میں علیہ السلام اور زلیخا میں۔ 7ویں دروازے پہنچے، کھلی نہیں رہے۔ کھیلے ہیں نا کرکٹ میں، جب جو ہے وہ فیلڈر کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب بال گر جائے گی، کیچ نہیں ہو پائے گا، تو کیسے پکڑتا ہے؟ اچھلتا ہے، ترچھا ہوتا ہے، سمجھ گیا۔ اور اس ترچھے ہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسبیلنس ہو جاتا ہے، کبھی کیچ آ گیا اور لڑکتے لڑکتے بچا لے گا، کبھی چھوٹ جاتا ہے، تو ایسے کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ میں وہاں موجود تھوڑی تھا، اپنی آنکھوں سے سوچ رہا ہوں۔ تو اب 7واں دروازہ ڈسٹینس ہے، 6 دروازے کھل چکے، یوسف ہلا رہے ہیں، کھل ہی نہیں رہا ہے، تھوڑا ڈسٹینس کم ہوا۔ زلیخا سوچنے لگی کہیں کہیں چھوٹ نہ جائے، سمجھیے زلیخا نے سوچا کہیں کہیں چھوٹ نہ جائے، اس نے لپک کے پیچھے سے پکڑا قریباً، جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا دروازہ کھل گیا، یوسف باہر۔ اب ڈسبیلنس ہوگی نہیں ہوگی، نتیجہ کرتا پھٹ گیا۔ یہ اللہ کی جو مصلحت تھی جو کرتا پھٹا۔ جیسے ہی دروازہ کھلے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، کہنے کو میں نے سیریل کہتے ہیں، سیریل الگ چیز ہے، پر میں قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سید اس کا شوہر دروازہ، یہ کیا؟ اب قبل اس کے کہ یوسف کچھ بولتے، ان کا جملہ سنیے، قرآن کی آیت ہے، سمجھ گئے بڑے لوگ، سمجھے؟ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا سزا ہو سکتی ہے اس آدمی کی جو تیری بیوی کی طرف غلط نگاہ اٹھائے، سوائے اس کو کہ جیل میں ڈال دیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ آپ صاحب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہی ہوا۔ یوسف ہکا بکا ہے، یہ کیا؟ تو اب قرآن نے یوسف سے بس اتنا نقل کیا، یوسف نے کہا یہ راودتنی عن نفسی، یہ سب اس کی کارستانی صاحب۔ اب یوسف کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہی ہے، کیسے طے ہو؟ عزیزہ مصر نے کہا کوئی گواہ ہے؟ پیسے والوں کو گواہ بھی مل جاتا ہے، صلوات سارے قرآن، پیسے والوں کو گواہ بھی مل جاتا ہے۔ زلیخا نے کہا ہاں گواہ ہے۔ کبھی پتنگ لوٹی ہے؟ آپ بتائیے۔ ہمارا جو مدرسہ ہے، کہاں گئے فیض آباد والے؟
میں نے وسیقہ اسکول دیکھا ہے نا، کتنا بڑا میدان ہے، کبھی وہاں پتنگ ٹوٹی ہے؟ تو اکثر پتنگ جو ہوتی ہے تو وہ بڑا میدان ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے کیمپس میں تو محلے کے لڑکے پہلے سے وہ دو نیم کے پیڑ ہیں، وہ اتنی بڑی ڈنڈیاں لے کر کے وہ ٹہلا کرتے ہیں، جیسے تھا میں اس پر لپیٹنا شروع کر دیا. کہا صاحب یہ ڈنڈی کیوں لے کے ٹہل رہے ہو؟ کہا صاحب ڈنڈی نہیں ہوگی تو یہ ڈور لپیٹیں گے کس پر؟ تو لپیٹنے کے لیے ڈنڈی تو چاہیے. یہی حال ہے جھوٹ کا. جھوٹ کو لپیٹنے کے لیے تھوڑے سے سچ کی ڈنڈی تو چاہیے، بغیر اس کے جھوٹ لپٹے گا دینا مشکل ہے. صلوات اللہ. لہذا آپ کو بتاتا ہوں جتنی بات اس نے کہی ہے زلیخا نے 100% سچ، وہ جھوٹ نہیں بولی ہے. مگر مسئلہ ہو رہا ہے، کہنے لگی صاحب وہ گواہ زلیخا نے کہا ہے وہ اپنی ملازمہ کو ندیمہ کو لیا، تم بتاؤ جی کیا بات تھی؟ کہنے لگی صاحب وہ جو آپ کی رشتہ دار آئی ہے نا، وہ ان کا بچہ صبح سے چپ ہی نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے دیکھا ان کو کہ ادھر جا رہے تھے تو اس کمرے میں چلے گئے، انہوں نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور چپ ہو گئے. بالکل صحیح بات ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کمرے سے نکلے تب تک ادھر میڈم والے کمرے میں چلے گئے. نکلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہی ہے ایک لفظ جھوٹ بولی ہے لیکن اپنا کام کر گئی نا. لیکن یہاں چاہے جیسے گواہی دے دیجئے، قیامت میں گواہوں کی بال کی کھال نکلے گی. کچہری جانے سے پہلے یہ سوچ کے جائیے گا. صلوات سب معاف ہو سکتے ہیں، کبھی جھوٹی گواہی دینے والا معاف. مجلس بدل جائے گی ورنہ بہت شاندار بات تھی. چلیے اگلے ساتھ صلوات محمد. جھوٹے گواہ لیکن وہی گواہی یوسف کو کلک کر گئی. کہنے لگے جب بچہ میرے ہاتھ پھیرنے سے چپ ہو سکتا ہے تو بول بھی سکتا ہے. تو کلک ہو گیا. یوسف نے کہا صاحب گواہ تو میرے پاس بھی ہے اور میرا گواہ ایسا ہے جو گواہی دے گا اس کو یہ نہیں پتا کس کے حق میں دے رہا کس کے خلاف. کون؟ کہ وہی بچہ جس کو یہ کہنے چپ ہو گیا. پہلے تو عزیز مصر لگے اور پاگل سمجھ رہا ہے بچہ کیا بولے گا، لیکن زلیخا کی گواہی گزر چکی تھی، وہ تو اس کے دماغ میں نہیں بچہ بولے گا. بولے گا نہیں لانے دیجیے یہ بھی آزمان ہے ہاتھ کے اندر. خیر وہ آ گیا. جیسے ہی بچہ آیا یوسف قریب پہنچے، بول اللہ کی قدرت سے. یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، کتاب کا حوالہ دینا پڑے، قرآن کی آیت. یوسف علیہ السلام بول پڑے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو یہ سچ بول رہی ہے، یوسف جھوٹے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو یہ جھوٹ بول رہی ہے، یوسف سچے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ. اب جو دیکھا گیا تو قمیص واقعی پیچھے سے پھٹی تھی. واضح ہو گیا نا. خود عزیز مصر نے کہا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. صاحب تم عورتوں تم لوگ بہت ہی مکار ہوتی. واضح ہونے کے باوجود لیکن بڑے لوگ اپنی عزت تو بچانا ہے نا. عزیز صاحب کو پتا چل گیا نا کہ یہ لوکل ہمارا جو ہے ایک دم پاک صاف ہے، مگر آبرو کیسے بچے؟ جیل میں گئے. وہ بھی کیوں؟ دیکھیے بات جب ابھرتی ہے نا تو عورتوں سے کوئی جیت نہیں سکتا. آپ کچھ سنا عزیز مصر کی بیوی غلام سر خالہ آپ نے کچھ سنا؟ قرآن کی آیت پر فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ. جب یہ پھسپھساہٹ زلیخا نے سنی سب کو بلا دیا، سب کو ایک ایک پھل دے دیا، کھٹا نیبو سنترا جو بھی ہے، اور اس کے ساتھ چاقو. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ. اور یوسف سے کہا جاؤ
ان سے کہا جب میں کہوں تب کاٹنا. یوسف اندر آئے, زلیخا نے کہا کاٹو. ایسا یوسف میں محو ہو گئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاتھ میں چھری چل رہی ہے تو انگلی پر. صلوات اس کا جلدی شعر یاد نہیں ہوتا, مگر ہم ہی لوگوں کے ساتھیوں میں بڑا اچھا شاعر ہوا کر پتا کسی کسی کو ہنر دیتا ہے. آپ کے آگے کہاں کا نہیں, نصیر آباد کریں جائز کا, وہ ایک ہی گنبہ تو ایک ہی ہوا نا. تو کہتا اسی منزل پر مصطفیٰ حسین نام ہے, اسیف جائز. انگلیاں کرتی تھی پہلے, امام کے ظہور کے بعد کی بات وہ شاعر کر رہا ہے. انگلیاں کٹتی تھی پہلے, اب گلے کٹ جائیں گے. دور وہ یوسف کا تھا, یہ ہے زمانہ آپ کا. صلوات محمد. ارے یہ کیا اب سمجھ میں آیا. تب زلیخا بولی فذلک الذی لمتننی فیہ, یہی ہم کو تم لوگ مار علامت کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. ہاں سب بدماشی میری ہو تو بہت معصوم ہے. صاف ہو گیا نا, پوری پبلک کو معلوم ہو گیا نا. اس کے باوجود عزت بچانے کے لیے جیل چلے گئے. ایک مدت تک جیل میں رہے. ٹھیک, جیل سے اللہ نے نکالا. دیکھیے وہ 5 منٹ بچا تو ختم ہو گیا. جیل سے اللہ نے نکالا. کیسے؟ بادشاہ نے خواب دیکھا, کوئی تعبیر ہی نہیں بتا پا رہا ہے. سمجھ گئے؟ اجا اہل بات اور کہتے ہیں آپ چاہے جتنے شریف بن جائیے, یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی آپ سے تپے نہ. یہ سب لوگ کان کھول کے سمجھتے, چاہے جتنے اللہ والے بن جائیے, اٹس امپاسبل کہ کوئی آپ سے تپے نہ. ہمیں جب اللہ کو سب لوگ نہیں مانتے تو عام پبلک وہاں اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے جناب یوسف نے سب کو بولیے گروادہ کر لیا. ایک اس میں دبتا تھا, یار پتہ نہیں کہ کم وقت قید کھانے والے اس لوگوں کو کتنا بھاؤ دیتے ہیں, بہت آسان. اس میں سے ایک دن ایک آدمی نے کہا کہ اے بھیا یوسف یار تم بڑے نیک آدمی لگتے ہو, خواب کی تعبیر بتا دو گے؟ ہم نے خواب دیکھا ہے. کب بولو, ہمیں کھانا پہلی بات نہیں آئے گا, تعبیر پہلے بتا دیں گے. بولو. کہنے لگا کہ انی آسر و خمرہ, میں نے خواب دیکھا ہے شراب نچوڑ رہا. تو جناب یوسف نے کہا کہ وہ اصل پہلے سے ساقی تھا اور بیچارہ الزام میں پھنس گئے, کل تم اپنے الزام سے بری ہو جاؤ گے, تم دوبارہ ساقی ہو جاؤ گے. وہ جو تبتا تھا کہ یہ لوگ بتا ہم نے بھی خواب دیکھا, بتائیے تعبیر. کہ تم بولو. کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پہ ٹوکری ہے, اس میں روٹی ہے, تاکل الطیر من, اس سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. یوسف نے کہا تم کو پھانسی ہو جائے گی اور تمہاری کھوپڑی نوچ نوچ کے پرندے کھائیں گے. تعبیر دیتے آیا, ارے میں نے خواب ہی نہیں دیکھا ہے. یوسف نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, اب تو جو پوچھا ہے وہ ہو کے رہے. اب سمجھے, اس کو کہتے ہیں معصوم, اور معصومہ جو کہتے وہ ہو جائے. اگر کہہ دیا کہ درزی کپڑے لے کے آئے گا تو کہہ دیا تو کہہ دیا. صلوات محمد. تو مولانا کرنار صاحب ایک بار گئے ایک جگہ اشرا پڑھنے, تو وہاں ان سے کہا کہ 50 منٹ. اب وہ ہندوستان کے پرانے خطبہ 1.5 گھنٹے والے تو وہ کاٹتے ٹوٹتے 1.25 گھنٹے ہو گئی. تو مجلس کے بعد جو ہے وہ جو جماعت کے لوگ نے کہا بابو مجلس لمبی ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے ٹھیک کر دوں گا. تو دوسرے دن انہوں نے 40 منٹ پڑھا, 50 تھا نا. آئے کہنے کا بابو آج تو کم ہو گئی. کا کم نہیں ہوئی,
کل والا واپس لے رہا ہو 10 منٹ واپس دوں گا، تو آج اگر بڑھ گئی تو ٹینشن مت لیجیے، 10 منٹ کر کے 3 دن میں واپس کر دوں گا انشاءاللہ۔ صلوات یہ سب جو ہے ہنسانا کھلانا یہ مجبوری ہونا، تھک جائے گا آدمی کے بعد۔ تو اب دیکھیں یہیں سے سبق ہر جگہ ہے، جس کے لیے یوسف نے یہ تعبیر دی کہ یہ بچ جائے گا۔ کافی دن ہو گیا تھا تو کہنے لگے یار دیکھو جب تم وہاں جانا تو تم بادشاہ کے ساتھ بھی ہو گئے تو تھوڑا یار بادشاہ سے بات کرنا، کہ ایک آدمی بے گناہ بیچارہ جیل میں پڑا ہوا، اچھا فرعون کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو عزیز مصر کے استر پر ہوتا رہا تھا نا، تو ذرا یار وہ بادشاہ سے کہنا اس طرح سے ایک آدمی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا، جبریل آئے، کہنے لگے یہ بتاؤ یوسف کنویں سے کس نے نکالا؟ کہا اللہ نے۔ پھر وہاں سے عزیز مصر تک کس نے پہنچایا؟ کہا اللہ نے۔ بھائی تو مارنے میں تلے تھے نا، جان کس نے بچائی؟ کہا اللہ نے۔ تب اتنا پریشان ہو گئے کہ تم دوسرے سے سفارش کروانے لگے، جاؤ اب ڈبل رہو۔ صلوات خدا۔ چنانچہ قرآن کہتا وہ گیا تو بھول ہے، اس کے دماغی سے نکل گیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، کوئی تعبیر ہی نہیں بتا رہا تھا، تب اللہ نے پھر دماغ میں ڈالا، صاحب ہم جس زمانے میں جیل میں تھے اس وہاں ایک لڑکا بڑی زبردست تعبیر کہیں بلا کے لا کا مطلب دیکھیے۔ اب وہ پہنچا، کیا ہے؟ کہا یوسف بھائی چلو معاملہ ہو گیا ہے بالکل۔ تو کہا بادشاہ نے بولا تعبیر، کہا اسے تھوڑی چاہیے، پہلے جیل سے نکلنا کمال تھوڑی ہے، پہلے میرا کیس ہے کیا وہ ظاہر ہونا چاہیے، میں بے خطا ہوں۔ جا کے بادشاہ سے کہہ دو ماں بال النسوۃ التی قطعن ایدیہن، پہلے بادشاہ سے وہ پتہ لگائے چکر کیا تھا جو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، پھر آؤں گا میں۔ بادشاہ نے کیا قصہ ہے بھائی؟ تو پوری بات نکال نکلی، سی بی آئی جانچ شروع ہوئی، سمجھ گیا؟ آخر کار بادشاہ کے دربار میں زلیخا کو کہنا پڑا الان حصحص الحق، آج حق کھل گیا، یوسف بے گناہ ہے۔ جب بے گناہی اپنی ثابت کروائی تب جیل سے آئے اور تعبیر دے دی۔ بادشاہ نے کہا یار جب تمہیں تعبیر دے سکتے ہو تو اس کا راہ حل بتاؤ۔ تعبیر کیا تھی؟ 7 سال بڑھیا کہتی ہوگی، پھر خشک سالی آئے گی، اس کا جگاڑ کہتے یار کیا کرو، کہنے کے صاحب اجعلنی علی خزائن الارض، مجھ کو منسٹر بنا دیجیے، انی حفیظ علیم، میں محافظ بھی ہوں جانکار بھی ہوں، کرشی منتری بنا دیجیے مجھ کو۔ سمجھ گئے آپ؟ جاؤ کر لو۔ اب جناب یوسف نے اپنے حساب سے سارا سیٹ اپ کیا، سب کچھ کیا، اس پہ جائیں گے بہت گھنٹہ ہو گیا چھوڑیے۔ اب وہ 7 سال پورا ہو گیا، قحط شروع ہوا۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ نصیر آباد۔ زمین ومین تھی، آپ کے سامنے کھیتی ہوتی، جب گیہوں آتا تھا تو کہاں رکھا جاتا تھا؟ نہیں وہ یہ تو بننے لگا تھا، اس سے پہلے جب یہ سب نہیں تھا بورے میں بھر کے کہاں رکھتے؟ کوٹری کے اندر ایسی تھوڑی زمین خراب ہو جائے تو بچنا بھوسے میں، سمجھ گئے آپ؟ بھوسے میں رہنے سے گیہوں خراب، یہ جو ہے وہ بتایا کس نے؟ قرآن میں ہے، یوسف نے کہا۔ یہاں تو 1 سال رہتا ہے نا تو نکال لیتے ہیں، یوسف نے کہا کہ نکالو مت، اس کو اس کی باڈی میں رہنے دو، جیسے جیسے ضرورت ہوگی ویسے ویسے نکالا جائے گا۔ تو باڈی میں رہ کے 7 سال تک گیہوں بچ سکتا، اور اس طرح سے جناب یوسف نے بچایا۔ تو اب جب 7 سال کے بعد قحط
شروع ہوا تو پہلے سال جو رکھا گیا تھا وہ نکلا، دوسرے سال والا، تیسرے سال، تو اس طریقے سے 7 سال۔ اب جب یہ قحط شروع ہوا تو خالی مصر میں نہیں ہوا، بغل میں کنعان ہے، فلسطین جس کو کہتے ہیں آج، وہاں بھی قحط، آس پاس کے ملکوں میں بھی قحط۔ تو اگل بغل والوں کو خبر ملی کہ وہاں تو ایک جو ہے وہ 84 میں قانون بنا تھا اندرا گاندھی کی گورنمنٹ میں، اس کو لیوی بولتے ہیں۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، ہم لوگوں کا بچپنا تھا، بچپنا کے اچھے خاصے ہو گئے تھے۔ تو لیوی قانون بنا تھا گورنمنٹ کا، سینٹرل گورنمنٹ کا، اس میں کسانوں پر واجب تھا کہ جو پیداوار ہوگی اتنا رکھ کے اتنا آپ کو گورنمنٹ کو دینا ہی پڑے گا۔ یہ لیوی کا قانون بھی اس کی شروعات یوسف نے کی ہے۔ وہ بیج دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے، سارا انتظام کرو ہم رکھیں گے، پھر جو اپنا جتنا جمع کیے پہلے لے جائیے گا۔ بہرحال آس پاس والوں کے یہاں بھی بھکمری شروع ہوئی، پتہ چلا صاحب مصر میں کنٹرول ریٹ میں گیہوں مل رہا جیسے عام زمانے میں ملتا تھا، لوگ آنے لگے۔ یہ جہاں کے رہنے والے تھے جناب یوسف، کنعان، وہاں بھی یہی ہوا۔ تو خبر ہوئی کہ آج مصر میں گیہوں ہے، تو باپ سے بات کی 10 بھائیوں نے، وہ تو بیچارے حالانکہ بڑے ہو چکے ہیں، بنیامین بابا ایسا ہے، اب تو بڑے حالت خراب ہے، اب کچھ پیداوار ہوئی نہیں ہے مصر کا، جاؤ بھیا پیٹ تو چلانا ہے نا۔ تو یہ 10 بھائی آ گئے۔ اب ادھر دیکھیے، بس ایک سوال کا جواب دیا، ان بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا یوسف کے ساتھ، یہ بتائیے۔ مرڈر تک کی پلاننگ، کنویں میں ڈالنا، کوئی سگے بھائی کو بحیثیت غلام کے بیچتا ہے۔ بولیے ہم آپ بولتے ہیں جیسے ہی پرائم منسٹر ہوئے تھے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ بولیے صلوات پڑھیے سنا۔ ہمارے یہاں ایک سی ایم او تھے، اللہ جلیل رحمت کرے، انتقال ہو گیا، بڑے مرد مومن آدمی تھے۔ تو سی ایم او تھے، ایک مرتبہ کسی جانچ میں چلے گئے، وہاں بوائے سے کچھ جو ہے ان کو غیر مطمئن ہوئے، سسپینڈ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ پھر تھوڑا ادھر ادھر بدلا، کچھ وکالت بھی کرتا تھا وہ، پھر وہ صاحب وہ ایک ہوا چلی تھی کسی پارٹی کی، اس سے لڑ گیا، وہ ہو گیا ہیلتھ منسٹر۔ اوتھ لینے کے بعد پہلا کام جو اس نے کیا کہ آرڈر کیا، پتا کرو ڈاکٹر ریاض کی پوسٹنگ کہاں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ بہرحال اس کا اس قصے سے کیا مطلب؟ تو ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے، ہم آپ کوئی بھی ہوتا، جیسے ہی پرائم منسٹر ہوئے تھے نا، ہم کو ایف آئی آر کروانے کی ضرورت ہے یوسف کو، پڑھا دو لٹکا دو سب کو، ہوتا نا۔ یہ بڑا بننے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے۔ یوسف اب بھائی یاد آئے، یار ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، میرے گاؤں میں بھی قحط پڑا ہوگا، پتہ نہیں میرے بھائی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بھتیجوں کا کیا حال ہے، تو اب کیا کریں؟ تو وہ بی ایس ایف کے جوان جو فلسطین والے بارڈر پہ تھے ان کو بلایا، کہا پکی نگرانی رکھو کنعان سے آنے والوں پر، 10 بھائی ایک ساتھ اگر دکھ جائے پکڑ لاؤ۔ اب نگرانی تیز ہو گئی، پوچھ تاچھ شروع ہوئی، ایک دن تک پکڑے گئے یہ لوگ، وہ کہا چلیے صاحب کیا بات ہے، کہ چلیے آئے۔ تو ان کو یوسف نے بلایا، تو یوسف چھوٹے تھے تو اب کافی چینج ہو گئے، 30-34 سال کی ایج ہے، لیکن وہ بھائی لوگ تو جیسے تھے ویسے ہی دکھ رہے ہیں۔ تو اچھا یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، پہچان رہے اپنے اعتبار سے۔ کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ کتنا بڑا وہ ہے، حروف میں خدا نہیں کہ اپنے کو ظاہر کرو۔ کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ جی صاحب ہم لوگ کنعان سے آئے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ارے آپ نے نام سنا ہوگا یعقوب پیغمبر؟ ہاں بولیے کیسا؟ ہم لوگ ان کے بیٹے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ کئے بھائی ہیں آپ لوگ؟ کہنے لگے صاحب ہم لوگ تھے تو 12 بھائی۔
تو آئے تو 10 ہی ہو، کہتے ایک بھائی تو ہمارے بھیڑیا کھا لیا. یوسف کے منہ پہ صحیح جھوٹ بولا جا رہا نہیں بولا جا رہا، مگر چپ، حکم خدا نہیں ہے. کہا ٹھیک چلو بچے 11 تو تم لوگ تو 10 ہی ہو، 11 کیوں نہیں آیا؟ کہنے کے ساتھ وہ جو بھائی ہمارا تھا نا جس کو بھیڑیا کھا گیا، ابا اس کو بہت چاہتے تھے. اب وہ اس کے مرنے کے بعد ابا گئے ٹوٹ، تو یہ چھوٹے والے اس کو اپنے پاس رکھنے کہیں جانے نہیں دیتے. بات تو خیر فطری ہے، سوبھاوک ہے، لیکن ایک بات سن لیجیے آپ کو، آج تو مل جاتا ہے جو، دیکھیے خدا کیسے پلٹتا ہے. یہ 10 کے 10 ہٹے کٹے جوان سمجھ گئے یوسف کی اوقات میں اتنا سا بچہ، لیکن آج جانتے ہو قرآن پڑھیے آپ، پہلے آیت سنانا آپ کو بھولیے نا، صلوات. یہ لوگ تو پہچاننے کے لیے سامنے کھڑے ہیں. اب قرآن کہتا ہے یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. صاحب ہم کو مصیبت نے بہت گھیر لیا ہے صاحب، ہم بہت پریشان ہیں صاحب، اور ہمارے پاس کوئی پیسہ بھی بہت نہیں ہے صاحب، تھوڑا بہت پیسہ لے کے آئے ہیں، اس کے بدلے میں دیجیے وتصدق علینا، صاحب کچھ صدقہ کر دیجیے صاحب. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دے گا صاحب. اب سمجھے کیا ہوا؟ آپ کہہ رہے تھے نا وسیع صاحب کہ ہمارے بھائیوں ایسے ہوتا تو کہ یار تمہارا بھائی کچھ بھی ہو جائے یوسف کے بھائیوں سے زیادہ نہیں ہو سکتا. لیکن یوسف نے کیا کہ نہیں کیا؟ اور اب وہی بھائی لوگ کیسا گڑگڑا رہے ہیں آ کر کے، تھوڑا اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو. صلوات محمد، تھوڑا سا اپنے رب پر، اپنے پروردگار پر بھروسہ کہا تو ٹھیک ہے ایسا ہے کہ لے لیجیے کہ ہو جائیے، مگر ایک بات نوٹ کر لیجیے، اب کی اچھا سٹا ہے نا، ایک پیار الگ سے رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو اگر اس 11 کو نہیں لائے تو گیہوں میں وہ کھل لے سکتی، پھر کوئی آپ نے جو آؤ عادت ہوئی ہے نا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے صاحب، جی صاحب پیسہ ہے، پریشان لوگ ہیں، کھلے تھوڑی میرے بھائی لوگ ہیں، پریشان لگ رہے ہیں، ان کی گوری لے کر پیسہ کا، وہ پیسہ بھی واپس کر دیا. اور چیک کہنے لگے بابا آپ کو آئندہ ملے گا نہیں تھا، کیوں؟ پیسے ایسے عزیز مصر نے کہا ہے. جناب یعقوب کہنے کیا ہم تم لوگوں کے اوپر بے بھروسہ کرتے ہیں؟ کما آمنتکم من قبل، جیسے یوسف کے چکر میں جھیل گئے پھر جھیلے، کیا اب نہیں ہو سکتا کچھ؟ خیر آئیے دیکھیے پیسہ بھی مل گیا. یہ جو گاؤں والے تو ان سے پوچھ لیجیے، ہم لوگ کر نہیں رہے بابا، پیٹ چلانا مشکل. بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا اچھا ٹھیک ہے لے کے جاؤ، مگر قسم کھاؤ کی گڑبڑ نہیں کرو گے، قسم بسم. چلے اب پہنچے دوبارہ تو 11 کو تو پہچان لیا، بندہ شاید یہی ہے، یہی ہوگا. سنیے اچھا یہ بتائیے آپ لوگ 11 لوگ ہیں، کہاں سے؟ سب لوگ ایک ہی ماں سے ہیں. طریقہ دیکھیے، سب لوگ ایک ہی ماں سے ہیں. کہا نہیں صاحب الگ الگ ہے. کہا تو ایسا کیجیے گا جو سگے لوگ ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ جائیں، یہ 10 اپنا ایک ساتھ بیٹھ کے دو کر کے بریانی اکیلے. کیوں بھیا آپ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے؟ آپ کیا بتائیں، اصل میں اسی کا بھائی سگا تھا جو بیچارہ بھیڑیا کھا گیا، تو آپ یہ اکیلا ہے اس کے. یوسف نے کہا اگر آپ نے برا نہ مانے، یتیم ہے بیچارہ، ماں نہیں ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں. کسی کو شک بھی نہیں، وہ بیٹھ گئے. میں جانتے ہوں جو میں یوسف ہوں، رکو گے؟ ہاں، کبھی پریشان مت ہونا، میں جگاڑ کروں گا تم کو روکنے کا. صلوات میں بولیے جگاڑ کروں گا تم کو روکنے کا. آپ جناب یوسف اس چکر میں کیسے روکا جائے؟ کب اللہ کیا کرتا ہے اور کب کرتا ہے. جناب یوسف کو کچھ دن ان کی پھوپھی نے پالا. ایک دن یعقوب نے کہا بہن سے کوئی لڑکا میرا لیا، پھوپھی کا دل لگ گیا تھا، وہ واپس کرنا نہیں چاہتی تھی.
تو یوسف سے بات کی کہ تمہارا ابا بلا رہے ہیں بیٹا، ہم تم کو جو اگر ہم کوئی طریقہ بنائے روکنے کا تو روکو گے؟ یہ بھی پھوپھی کیا مزے سے تھے اکیلے وہاں جانا کے بیچ؟ ہاں وہ ٹھیک ہے کہ تو پھر گھبرانا مت کا ٹھیک۔ بنی اسرائیل کا قانون تھا اگر کوئی چور پکڑا جائے گا تو جس کی چوری کی ہے اس کا برا۔ جناب ابراہیم کا کمربند تھا جو بہن کے پاس تھا، یعقوب کی یوسف کی پھوپھی کے پاس، یوسف کی مرضی سے اس کو باندھ دیا، لو بھیا اپنے لڑکا لے جاؤ تم۔ چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد روتی پیٹتی آئی، تو بابا کا کمربند نہیں ملنا، کہ جاؤ ڈھونڈو، کہا کل ٹھیک چکے، کہا بھی یہاں کیا لے رہے، کہ مجھ کو تمہارے لڑکے میں شک ہے۔ ایسا ہی کہ چیک کرو، دیکھ لو، خود ہی نے تو باندھا تھا، دیکھا کہیے دیکھو تو جاؤ مل گیا نا۔ کیا جاؤ مل گیا؟ اور قانون کا کیا ہوگا؟ تو کیسا قانون؟ کہ تو چور پکڑا جائے وہ غلام، کہ تو تم پھوپھی ہو کر کے غلام بناؤ گی بھتیجے کو، کہ قانون ہے۔ یہ کیس جناب یوسف کے ساتھ ہو چکا۔ اب یوسف اس چکر میں ہے کہ بھائی کو روکا کیسے جائے، اپنا کیس یاد آ گیا۔ بلا سمجھ یہ تو نیا والا ہے، یہ برتن اس کی بوری میں ڈال دیا۔ بولو تھوڑی دیر کے بعد ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، پھر چلے تم لوگ چور ہو۔ کیا بھیا کیا غائب ہوا؟ کہ نفقد صواع الملک، بادشاہ کا وہ برتن جس سے نام کے لیے ہوں، ہمیں یار وہی مار دیا تم لوگوں نے۔ تو کہنے لگا سنیے ہم لوگ نبی کی اولاد ہے، ہم لوگ یہاں سے سب 3-5 کرنے نہیں آئے ہیں، ماں جئنا لنفسد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے تھوڑی آئے۔ اب وہ تو دیکھا جائے گا، چیک اچھا کر لو۔ اب دیکھیے ان کی بھی قرآن کہے گا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، سارے بھائیوں کا پہلے چیک کیا 10 کا، لاسٹ میں ان کا چیک ہوا۔ نبی کہ یہ کیا ہے صاحب، کیا بتائے صاحب، چلو پکڑنے گئے جس کو دنیا میں کچھ اور بھائی تو ان کو پکڑنے گئے۔ اب یہ سب پھر پہنچے 10 صاحب چھوڑ دیجئے صاحب ہمارے باپ بوڑھے ہیں صاحب، اور بڑی قسم کھا کے آئے تھے صاحب، صاحب ایک لڑکا ایسے ہی جا چکا، دوسرا والا۔ جناب یوسف نے کہا کیا مطلب؟ آپ کا قانون ہے نا، جو چور وہ غلام، قانون کے خلاف کیسے کریں گے، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں چھوڑنے والے ہیں تو بلا کے آدمی جو منہ میں آتا پک دیتا کہ یہ کیا بتائے، یہ کوئی نیا تھوڑی ہے۔ ان سرق، اب یہ قرآن کیا ہے، فقد سرق اخ له من قبل، یہ کلمہ نئی بات تھوڑی ہے، اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ جناب یوسف کھلے تو نہیں، مگر اتنا کہ انتم شر مکان بہت بدمعاش چلیے آپ چلے جائیے۔ اب آئے روتے پیٹتے یوسف نے کہا بھیا یہی قسم، یعقوب نے کہا یہی قسم کھا کے گئے تھے، کیا بتایا یہ کیا بتاتا، ایک اس میں سے نہیں ہے۔ دیکھیے یہ سمجھے قرآن کیا بتا ہے، آدمی اگر ڈھنگ کا ہے تو نانی کے بھائی کے پوتے کے چچا کا داماد بھی ہے تو سگا ہے، اور اگر آدمی ڈھنگ کا نہیں ہے تو سگا بھائی بھی دور کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو جانتے جا کے کیا کہا، کر لے یار ہم تو نہیں جائیں گے، ہاں اس لیے کہ ہم وعدہ جاؤ اور کہہ دینا یار ان ابنک سرق، تمہارے لڑکے چوری کیا، کیا کرتے تمہارے لڑکے نے چوری کیا، میرے بھائی نے نہیں۔ اب دیکھنے کا حالات کیا ہے، جب پھنستا ہے نا تو تمہارا لڑکا، ورنہ یوسف ہمارے بھائی۔ خیر گئے، اب جناب یعقوب کو اور کھلا، تب لیٹر لکھا، اچھا جاؤ یہ خط لے کے جاؤ، یوسف کو لکھا، مطلب عزیز مصر کو لکھا، میں بوڑھا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نبی کی اولاد چور نہیں ہو سکتی،
اب کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، آپ کے کارندوں نے کیسے پکڑ لیا میرے بچے کو، لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ میرا بچہ چور نہیں ہے۔ تقریباً 25-30 سال کے بعد باپ کی تحریر دیکھی، آپ سوچئے یوسف نے کیسے برداشت کیا اتنے دن تک۔ اب اللہ کی اجازت ہوئی تھی کہ یوسف ہو گیا مقبول پہنچا، یوسف بچہ لے کر کے آئے۔ ٹھیک، یہ بتائیے هل علمتم ما فعلتم بيوسف من قبل اذ انتم جاهلون؟ کچھ یاد ہے تم لوگوں کو کہ تم نے اس سے پہلے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے نادانی میں؟ اس میں سے ایک کہنے لگا یار یہ چکر کیا ہے، جب ان کے یہاں آؤ گھما پھرا کے یوسف کی بات ضرور نکالتے ہیں، تو یار کوئی دل نہیں تھا کیا تھا۔ ایک نے دیکھیے جب اللہ چاہے گا تو نہیں پہچانو گے، ایک نے اس کو دیکھا کہنے کچھ ہونٹ کچھ یہ کچھ بولنے کا یار یہ تو ایک نے کہا انت یوسف، آپ ہی تو یوسف نہیں ہے۔ اب اللہ کے ہاں انا یوسف، میں یوسف، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ کا احسان ہے یار ہم لوگوں پر۔ اب بتائیے راز کھلنے کے بعد یوسف کچھ نہیں بول رہے، ان کی حالت خراب، صاحب ہم کو جیل بھیج دیے، صاحب غلطی ہو گئی، صاحب معاف کر دیجیے، ارے صاحب معاف کر دیجیے۔ جانتے ہیں یوسف نے کیا کیا؟ چھوڑا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں ہے یار، نہیں آگے سنیے کہ باعزت بری کرنا معاف کرنا اور ہوتا، باعزت بری کرنا اور ہوتا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں یار، یہ تو شیطان تھا، نزل بینی و بین اخوتی، شیطان نے ہمارے بھائیوں کے بیچ جو ہے وہ جھگڑا ڈال دیا تھا، یعنی سارا قصور شیطان کا ٹھہرا کے بولیے بھائیوں کو بری کر دیا، ایک سیکنڈ نہیں لگایا معاف کر دیا۔ اب خیر پہچان لیا، اور بتا دو ابا کیا کرے یار یوسف، ابا تو اندھیر ہو گئے۔ اچھا تو اذهبی بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، ابا کی آنکھ میں رکھ دینا، یخت بصیرہ، آپ ٹھیک ہو جائے گی۔ یوسف بیٹے ہیں، یعقوب باپ، بڑا نبی کون ہے؟ یعقوب کے نبی یوسف، جواب یوسف، یوسف باپ سے بڑے نبی ہیں، حتیٰ یوسف کو اپنے باپ پر حق ولایت حاصل ہے۔ سبب دلیل یہی ہے، میرا کرتا لے جاؤ، ابا کی آنکھ پہ رکھ دینا، یاد بصیرہ، آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنے باپ پر بھی حق ولایت نہ رکھتے ہوتے تو ان کا کرتا ان کے لیے شفا کا سبب نہ بنتا۔ آپ سمجھے ہم لوگ اولیاء اللہ سے کیوں دعا مانگتے ہیں، وسیلہ قرار دیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں؟ بہرحال گئے رکھا، آنکھ ہو گئی، تو اب تو راز کھل گیا نا۔ اب سوچئے جناب یوسف کتنا، یعقوب کتنا ناراض ہوں گے، ابا تیر ہو گئے۔ اچھا 25 سال ذرا، دو لوگ ہوتے ہیں سال 2 سال بعد ایک کھل جاتا ہے، ہمیں 10 کے 10 ایک نہیں کھلا، کہ کیا ہوا؟ تو یوسف کا جو ہے وہ ناراض ہونا فطری، تو ایک نہیں کھلا، دروازہ بند کر لیا، ابھی ابا کہتے ہیں کچھ نہیں۔ تو یوسف کی ایک بہن بڑائی کٹکٹا کے ابا کھانا تو کھا لیجیے، خیر لڑکی گزر دروازہ کھولا، پھر یہ سب جا کے بیٹھ پہ گر پڑے، اتنا گر گرائے، تب بھی یوسف نے معاف نہیں کیا، یعقوب نے۔ جانتے کیا کہا قرآن میں؟ سوف استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے جاؤ تمہارے لیے اللہ سے استغفار کر دیں گے۔ تفسیر میں ہے کہ یہ جو یعقوب نے کہا اس کی 2 وجہ، یا شب جمعہ کا انتظار تھا یا سحر کا انتظار تھا کہ تمہارے لیے کہیں گے۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ یوسف بڑے نبی ہیں، یعقوب کے مقابلے میں باپ سے بڑے نبی۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ جواب اسی میں ہے۔ یوسف نے کہا جب بھائیوں نے کہا غلطی ہو گئی، چھوڑا، لا تثریب علیک، 1 منٹ نہیں لگایا
معاف کرنے میں. یعقوب باپ ہونے کے باوجود دیکھیں گے تمہارے لیے استغفار کر دیں گے. تو بڑا ہونے کا مین سبب صلوات سمجھ میں آتی ہے. جس کے اندر جتنا معاف کرنے کا جذبہ ہے وہ اتنا ہی بڑا آدمی بنتا ہے. شیخ قرآن کا نسخہ بڑا بننا ہے معاف کرنا سیکھو. انتقام لے کے بڑا نہیں. اور حد تو تب ہو گئی. یوسف نے بھیجا پورا گاؤں ہی بلا لیا, پورا علاقہ دے دیا. ایک دن اکیلے ہوئے. سنیے غضب کی بات, ایک دن باپ بیٹے اکیلے ہوئے. تب تو سب رو رو کے باپ کے گلے لگ کے بتانا چاہیے تھا نا, ابا آپ کو نہیں پتا ان کم وقتوں نے کتنا ستایا ہے, ابا آپ کو نہیں پتا ان سبوں نے مجھ کو جو ہے وہ جیل بھجوایا ہے, کنویں میں ڈالا ہے. کچھ نہیں. الٹا یعقوب نے کہا جب اکیلے میں ملے ایک دن, کہنے لگے بیٹا بتاؤ ان کم وقتوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. یہ کم وقت ہم لوگوں کا جملہ ہے. ان بےہودوں نے نالائقوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اب پوچھ رہے ہیں آدمی اپنا تو بیان کر سکتا ہے. دیکھیے قرآن میں غیبت کو منع کیا گیا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. مظلوم کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کا حق ہے. تو یوسف اپنے اوپر ہونے والا ظلم تو بیان کر سکتے تھے نا. اور جب کہ ابا بولیے پوچھ رہے ہیں, جب کہ جناب بولیے یوسف سے یعقوب پوچھ رہے ہیں بیٹا ان ملعونوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. جواب سنیے. اور یہی میں میرے بچوں میرے بھائیوں آپ بوڑھوں سے بزرگوں سے معافی کے ساتھ قصہ کہانی بیان کی مجلس نہیں تھی, لیکن یا اللہ ہمارے بچوں کے اندر ہمارے اندر یہ جذبہ ڈال دے اوائڈ کرنے کا. جانے دو اس مزاج کا. بیٹا یوسف بتاؤ ان بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. یوسف نے کہا بابا یہ مت پوچھئے میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا, یہ پوچھئے میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا. میرے بچوں بڑا بننے کا نسخہ یہاں سے لیا ہے. صلوات بر محمد. اب سمجھے اہنسا پرمو دھرما کہاں سے نکلا ہے. صلوات یہ مجھ کو اب یاد آیا جب مصائب پہ جانے لگا, ورنہ میں اس کو دو حصوں میں بانٹ دیتا, آدھا آج آدھا کل. اس لیے کہ مجھ سے مسکین نے بھی کہا اور وہ خود ملے بھی وہاں کی مجلس میں کہ میرا جوان بیٹا مر گیا 24 سال کا, تو ذرا علی اکبر کے بارے میں پڑھ لیں. چلیے 5 منٹ اور سنیے. اللہ دیکھیے اولاد کل ہے, تب تو ٹھیک ہے. صلوات اور تو اب سمجھے آپ بڑا بننے کا بولے ہونا کیا ہے. کوئی ماں کے پیٹ سے بڑا بن کے نہیں آتا, کوئی باپ کی صلب سے بڑا بن کے نہیں آتا. اس دنیا میں آ کر کے جیسا کرو گے ویسے ہی تم کو ترقی ملے گی. یا اللہ بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کے اندر اوائڈ کرنے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ عنایت کر. بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا. سب چلے گئے, میرا مولا تنہا ہے, میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا, امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. یہی تو میر انیس نے بھی کہا ہے نا, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے دیا تھا سوال بھائی کو. ایک چیز سنیں بس 5 منٹ. کربلا میں 2 بہنیں امام سلام اللہ علیہ کی سگی تھی.
حضرت زینب اور 4 بیٹیاں یا شاید 5 بیٹیاں امیر المومنین کی کربلا میں اور تھیں، جن کو امام حسین نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا ہم جانے سے نہیں روکتے، مگر ان بیویوں کی خواہش ہے کہ ایک بار جی بھر کے بھیا کو دیکھو۔ کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ جیسے ہی گزرنا چاہتے ہیں کوئی دامن تھام لیتی ہے، بھیا نانا کے مدینے پہنچا دو تب جاؤ۔ اتنے دن کے بعد میں بیان کر رہا ہوں، آپ کی آواز بلند ہوتی۔ آپ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے خیمے میں کہ اس وقت رونے کا کیا عالم رہا ہے نا، کس طرح بہنیں چیخ رہی ہوں گی، بیویاں چیخ رہی ہوں گی۔ اس ماحول میں، بس ختم کیا، بہت لمبا نہیں پڑوں گا، اس ماحول میں جہاں ہر بیوی خود رو رہی ہے، بے ہوشی کے قریب ہے، کسی کو اتنا ہوش ہے کہ 4 سال کی بچی کہاں رو رہی ہے، کسی کو اتنا ہوش ہے۔ اب اس کو بچی کی سمجھداری کہیے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ شاید یہ سوچا، میں کتاب کی بات نہیں کر رہا، عقلی بات، کہ یہ لوگ تو خود ہی بے ہوش ہونے کے قریب ہے، مرنے کی کگار پر ہے، میری طرف کون توجہ دے گا۔ شاید یہ سوچ کے باہر آ گئے کہ بابا جب بھی جائیں گے تو زلجنا ہی سے، تو بجائے خیمے میں رکنے کے زلجنا کے پاس آئے۔ اور ہوا وہی، جیسے ہی امام زلجنا کے قریب آئے، ننھے ہاتھ جوڑ دیے، استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام نے جو جواب دیا ہے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محاورہ استعمال کیا۔ محاورہ کا مفہوم بتایا جا سکتا ہے، ایگزیکٹ ترجمہ، مطلب شاید یہ ہے، بابا استسلمت للموت، کیا بالکل تیار ہو گئے مرنے کے لیے؟ حضرت کے جواب کا مطلب شاید یہ ہو، بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ یہ بتائیے اس موقع پر 4 سال کی بچی ہے نا، سب کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تصور کیجیے، کہہ سکتی تھی نا بابا مت جاؤ، یتیم مت بناؤ، ارے بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں یہ لوگ، بابا بیعت کر لو۔ اور اگر کہہ بھی دیتی تو 4 سال کی بچی کیا بات کی، لیکن آج تک کسی کتاب میں پڑھا آپ نے، کسی ذاکر سے سنا آپ نے کہ ایک بار بھی اس بچی نے کہا بابا مت جاؤ، بابا بیعت کر لو؟ بلکہ تاریخ الٹا کہتی ہے، فرماتی ہے ٹھیک ہے میرے باپ جاؤ، میں جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن اے بابا میرے سر پہ ایک مرتبہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے، ایک بار مجھے اپنے کلیجے سے لگا لو۔ امام زمین گھر میں کربلا پہ لیٹ گئے، اب مجھے نہیں معلوم کہ سینے سے بچی خود اتری، امام نے اتارا یا یہ کام بھی جناب زینب کو کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما۔ جلدی جلدی میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔